الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين أو كما قال الله تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات و برکات واسطے کہ جو اکیلا تنہا ساری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے، غوث اعظم ہے، دستگیر ہے، داتا ہے، گنج بخش ہے، الغرض تمام کائنات مخلوقات کا خالق و مالک ہے. حمد و ثنا تو بعد ان گنت لا تعداد بے شمار بے حد و حساب درود و سلام عقائد و جہاں سرور کون مکان ہادی و رہبر میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و متحرک تے لکھاں کروڑاں درود و سلام. حمد و ثنا درود و سلام تبارک موٹر سائیکل میں ڈبل اسٹینڈ پہ لگا کے استعمال کر کے کھڑا کریں. انشاءاللہ آج دے جمعے دے اندر جمعے دیاں سنتاں چارج دی فضیلت اور اس دیاں سنتاں رکعتاں اس دے بارے بیان ہوئے گا. دعا ہے کہ اللہ رب العالمین حق سچ بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. اور پھر میرے سمیت سن سارے اس دے اتے عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین 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 یا رب العالمین. دوستو بزرگوں عزیز ساتھی، کلمہ طیبہ پڑھن تو بعد سب تو پہلا کم جو مسلمان دے اتے فرض ہے وہ ہے نماز دی ادائیگی، نماز دا ادا کرنا. 5 وقتہ نماز اگر بندہ ادا نہیں کرتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان اس کے واسطے واضح ہے، وہ اپنے ایمان تے غور کر لے. بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، مومن بندے اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز جو ہے وہ نماز ہے. سادہ لفظاں میرا خیال ہے کہ اس تو بعد وضاحت کی ضرورت تو نہیں رہ گئی، لیکن پھر بھی اس تو سادہ اور بات کہ جڑا نماز نہیں پڑھتا وہ انجی ہے جویں کافر ہے. کافر بھی نماز نہیں پڑھتا. کافر کا معنی کی ہے؟ انکار کرنے والا.
تو مسلمان بھی جڑا ہے کلمہ پڑھ کے، فرق صرف اتنا ہے کہ انہیں کلمہ پڑھے بس، باقی ہجے کوئی بھی عمل اس نے شروع نہیں کیتا، عمل شروع نہیں کیتا۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت پہ نہ دوری ہے نہ ناری۔ عمل شروع نہیں ہجے ہوا، تو عمل شروع نہ ہویا تو پھر مسلمان بھی نہ ہویا، پھر کلمہ ہی پڑھیا ہے۔ تو کلمہ بے شک اس کو کلمہ پڑھنا بھی اس دی نجات کا باعث بنے گا، لیکن کدو بنے گا؟ جہنم دے وچوں پھیرا تو آ کے ادو کام آئے گا کہ بھئی انہیں کلمہ پڑھیا سی، ہن کافر کہے گا اوئے میں تے نہ پڑھ کے تیرے نبی دا کلمہ نہیں پڑھیا، اللہ دے نبیاں دا کلمہ نہیں پڑھیا تے میں جہنم چ آ گیا، اللہ دے احکام کو نہیں منیا جہنم چ آ گیا، تو تے کلمہ پڑھیا سی تو کیوں آ گیا؟ پھر اللہ دی رحمت جوش جائے گی، اس بندے نو جنت دے اندر داخل کر دیتا جائے گا، جہنم چوں نکال۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک لمحہ بھی جہنم کے اندر گزارنا بڑا ہولناک ہے، بڑا ہولناک ہے۔ آتش فشاں دیکھے کدی جہنم دی اگ دا خیال دل چ لیا ہے نا کہ کنج دی ہوئے گی، وہ دی ایک جھلک آتش فشاں جڑا ہے نا اس کو دیکھ لو، اس کے اندر چیز گرا کے اس کو دیکھ لو کہ وہ حشر کی ہوتا ہے۔ یہ دنیا دی اگ ہے تو جہنم دی اگ یہ نالوں 100 درجے زیادہ تیز ہے۔ تو میرے بھائیو، جدو اس کو دیکھ کے بندے دے اندر دہشت پیدا ہو، کئی بندے کہتے ہیں یار بھی تسی کیا نا ڈراندے ہی رہتے ہو، بھئی اللہ نے کہا بشیر و نذیر، اے میرے نبی تینوں بشارتاں دین واسطے بھیجیا تے تینوں ڈراؤن واسطے بھی بھیجیا۔ تو العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کرام دی وراثت علماء کرام، ساڈا کام بھی یہی ہے کہ بشارت بھی دینی ہے، نیک کام کرو گے بھائی اللہ تینوں جنت دے گا، اگر نیک کام نہیں کرتے تو پھر ڈرانا بھی تو ساری ذمہ داری ہے نا کہ اللہ رب العالمین جبار بھی ہے، قہار بھی ہے، منتقم بھی ہے، انتقام لین والا بھی ہے۔ اے انتقام لیا نا اللہ نے اپنے نبی نے گستاخ کا، چند دن گزرے سیکورٹی دے اندر جا رہے ہیں، اللہ نے کہا میں سارے لشکر میرے اور تہاڈیاں سیکورٹیاں کی کرن گیاں؟ اللہ نے گاڑی دے اندر بشمول اس دے سیکورٹی گارڈ چلا کے راہ کر دیتا۔ اتنے جاؤ میرے بھائی، نافرمان لوگ سنبھل جان، نافرمان لوگ ڈر جان، اللہ دی قدرت تو، اللہ دی پکڑ تو ڈر جان، چاہے کوئی بھی ہے، اللہ دی پکڑ دس کے نہیں ہوگی، جد ہوندی ہے پھر اس وقت کوئی مہلت نہیں۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، نہ ایک لمحہ آگے بدلنا ہے نہ پیچھے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، نماز کا انکار کرنے والا اسی طرح ہی ہے جس طرح وہ کلمے کا انکار کرنے والا، وہ بھی کافر ہے۔ بین العبد، میں نہیں کہہ رہا، یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، یہ میرے دے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، بندے مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ ان نماز پڑھنا، ان نماز کے اندر
پچھلے جماعت کے اندر گزشتہ جماعت کے اندر سنتا کے حوالے نال موضوع چل رہے سی جمعے دیا سنتاں کے حوالے نال پچھلے جمعے کے اندر میں چند وضاحتاں پیش کیتیاں سی کہ جمعے تو پہلے سنت ثابت نہیں ہے، جمعے تو پہلے سنت پڑھنا ثابت نہیں ہے، بلکہ علامہ محمد ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بدعات کے اندر شمار کیا ہے۔ اگر کوئی بندہ سنت ادا کرتا ہے جمعے تو پہلے، ہاں نوافل ادا کرنا، تحیت المسجد اور تحیت الوضو، دو نفل پڑھنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث بڑی مشہور و معروف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے، ایک صحابی آیا، آ کے بیٹھ گیا، آپ نے فرمایا اٹھ کھڑا ہو جا، دو سنتا پڑھ، دو نفل پڑھ۔ آپ نے خطبے کے دوران آپ خطبہ ارشاد فرما رہے، انہیں کو نفل پڑھوائے کہ وہ نہ بیٹھے۔ انشاءاللہ اس کے اندر اس کا بھی ذکر آئے گا کہ وہ نوافل اس کا ثواب کتنا ہے، ان نوافل ادا کرن دا ثواب کتنا ہے۔ تو بات کے اندر وعن ابن عمر السابق انہ سلم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم رکعتین بعد الجمعہ۔ عبداللہ بن عمر سے حدیث ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جمعہ کے بعد 2 رکعتیں پڑھی، صلی میں نے پڑھی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، رکعتین 2 رکعتیں بعد الجمعہ تھی، جمعہ کے بعد، یعنی کہ پہلے کوئی نہیں، پہلے صرف وہی نوافل نے جڑے تحیت المسجد اور تحیت الوضو کے اندر شمار، 2 پڑھ لو، اگر 2 نہیں کوئی پڑھنا چاہتا 4 پڑھ لے، 2 کر کے، 4 کو زیادہ بھی پڑھ سکتا ہے لیکن پڑھ لے 2 کر مسئلہ۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان لا یصلی بعد الجمعہ حتی ینصرف فیصلی رکعتین فی بیتہ۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی نے بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز جمعہ کے بعد واپس جاتے کہ گھر کے اندر 2 رکعت پڑھتے۔ ہن پہلی کے اندر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد کے اندر 2 رکعت پڑھی، پھر ہے کہ گھر کے اندر جا کے 2 رکعت پڑھی۔ ہن وہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لمن شاء، جس کا لفظ ہے کہ جو چاہے پڑھ لے، جو چاہے نہ پڑھے۔ ہن فوائد جڑے ہیں انشاءاللہ اس جمعے کے اندر بھی فائدہ بھی ملے گا پڑھنے کا، اسی وہ ثواب کو محروم کتنے رہ جائیں گے اگر اسی نہ پڑھے۔ آگے آتا ہے وعن زید بن ثابت رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال صلوا ایھا الناس فی بیوتکم فإن افضل الصلاة صلاة المرء فی بیتہ الا المکتوبہ۔ اے وہ حدیث جس کا میں بارہا اپنے دوست احباب کو یاد دہانی کراتا رہتا کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں اپنے گھراں دے اندر نماز پڑھو، اس لیے کہ فرض نماز تو علاوہ آدمی دا اپنے گھر دے اندر نماز پڑھنا سب تو بہتر ہے۔ اگے اس کا اور بھی فائدہ۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اجعلوا من صلاتکم فی بیوتکم ولا تتخذوها قبورا۔
متفق علیہ، بخاری مسلم کی حدیث کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نوافل نمازاں گھراں دے اندر پڑھو اور انہاں قبراں نہ بناؤ، کنہاں اپنے گھراں، یعنی کہ جس طرح قبرستان کے اندر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، قرآن پڑھنا بھی جائز نہیں ہے، قرآن پڑھنا بھی جائز نہیں ہے۔ ایک اور حدیث انشاءاللہ اس کے اندر بھی اس کی وضاحت آئے گی کہ کیتنا کس طرح، کیونکہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ قبرستان کے اندر نہ نماز پڑھی جا سکتی ہے نہ تلاوت کی جا سکتی ہے۔ اپنے گھروں قبرستان نہ بناؤ، اس کے اندر قرآن کی تلاوت اور نماز کا اہتمام کرو، اس کے اندر یہ الفاظ واضح طور پر۔ اسی طرح گھروں کے اندر نماز ناجائز نہ سمجھو، بلکہ نفلی نمازاں گھروں کے اندر پڑھو۔ بار بار کہنا اللہ رب العالمین نے سورہ ماعون کے اندر ارشاد کرنا ہے فویل للمصلین، ایک نکتہ سمجھنا، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ ہلاکت ہے نمازیاں واسطے، ہلاکت ہے نمازیاں واسطے۔ کس چیز کی ہلاکت ہے؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، پہلی شرط نمازاں دے اندر سستی کر دینی، جان بوجھ کے نماز نو لیٹ کر، ایک ہے کہ مجبوری آ گئی، ایک ہے جان بوجھ کے کہ اس نو کوئی نہیں ہے لیکن نماز نو لیٹ جان بوجھ کے کیتا، آپ فرمایا دے واسطے ہلاکت ہے، تباہی ہے اگر اس چیز تو باز نہ ہے۔ دوسری الذین هم یراؤون، کہ جڑے لوگ دکھلاوے دی نماز پڑھتے ہیں۔ ہن دکھلاوا کس نو کہندے ہیں؟ میں کسی کے سامنے نماز پڑھا، پھر سوال آئے گا یار نماز جڑی اسی فرض پڑھتے ہیں یہ تو سارے ہی دیکھ ایک دوسرے میں، تو کیا یہ نماز بھی اس کی شامل ہو گئی؟ تو کیا فرض نماز بھی اس کے اندر شامل ہوگی؟ الذین هم یراؤون، یار میں تو دکھاوے۔ ہن کئی ساتھی گھراں دے اندر نماز پڑھتے ہیں، مسجد جا کے نماز نہیں پڑھتے۔ پچھلی حدیث گزر چکی ہے الا المکتوبہ، فرض نماز تو علاوہ ساریاں گھر چ پڑھو مگر فرض نماز واسطے مسجد جانا، وہ فرض ہی مسجد کے اندر۔ ہاں اگر کوئی بیمار ہوئے، اگر عذر آ گیا، عذر آ گیا، بیمار ہے یا عورت ہے تو پھر گھر چ پڑھے۔ ہوں جدوں بھی اسی نماز چھوڑنی ہے یا گھر چ پڑھنی ہے، پہلے یہ چیز دیکھنی ہے کہ کیا میں عورت ہوں یا میں بیمار ہوں، کی مسئلہ ہے۔ اگر کوئی چیز نہیں ہے تو پھر مینوں اپنے عمل پہ غور کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی دے فرمان تو جو اللہ اور اس کے نبی دی نافرمانی کرتا ہے وہ کامیاب نہیں ہوتا، وہ دنیا سے بھی کامیاب نہیں، آخرت سے بھی کامیاب نہیں ہے۔ اسی طرح اگلی حدیث کے اندر اور بھی زیادہ وضاحت ہے۔ وعن جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قضى احدكم صلاته في المسجد فليجعل لبیتہ نصیبا من صلاته۔ ایسے اللہ کے نبی نے گھر دے نماز چھوڑن کا حکم دے دیتا ہے بھی کچھ حصہ چھڈ دے گھر واسطے۔ حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی آدمی مسجد میں فرض نماز ادا کر چکے تو اپنے گھر کو بھی نماز کا حصہ ادا کرے، اس لیے کہ اللہ پاک اس کے گھر میں نماز ادا کرنے کی وجہ سے خیر و برکت عطا کرے گا۔ ہوں جڑا نہیں چاہتا کہ میرے گھر سے خیر و برکت آ جائے، اس کا اپنا بھی نماز ثواب یہ بھی ہے،
لیکن اے ثواب جو اللہ رب العالمین نے کہا کہ اس دے گھر دے اندر نماز پڑھن دا، اس دے گھر چ خیر و برکت، ہن جس دے گھر دے اندر برکت نہیں ہے، اپنے گھر چ سنت اور نوافل نماز پڑھے، انشاءاللہ دیکھو گے بھی اللہ دے نبی دا فرمان کتنا سچ ہے۔ آزما کے تو دیکھ لو، جس دے گھر دے اندر لڑائیاں نے وہ اپنے گھر دے اندر نماز نفل و نوافل سنت ادا کرنا شروع کر دے، انشاءاللہ اس کو بھی فوائد ملیں، دیکھے گا کہ اللہ دی کتنی خیر اور برکت اس گھر دے اندر شامل ہوندی ہے۔ چھوٹی جی چیز دے اندر اللہ دیکھو کتنی برکت پائے گا، چھوٹے جے پیسے دے اندر اللہ کتنی برکت پائے گا۔ پہلے بھی کہ پہلے معاملات کی ہوندے سی کہ بڑیاں بیٹیاں بڑے جڑے وہ اٹھا کے چھوٹیاں سارے چاہے جڑا بڑا کرتا سی سربراہ وہ سب نو اٹھا کے بندیاں وچوں بندیاں دا جڑا سربراہ انہاں نو تے بڑھیاں وچوں جڑی وڈی ساڈی دادی کہہ لو دادی ٹائپ وہ اٹھا کے سارے نو چل بھی تو جھاڑو پھیر تو کنا نماز پڑھ تو سرکار میری نال نال ذکر و اذکار بھی نال نال صفائی کر رہی ہے تد بھی ذکر و اذکار نال نال، تو اللہ دیا رحمتاں اور برکتاں دا نزول ہوندا سی۔ 3 مہینے مہمان بھی برداشت ہو جاندے سی، ہوندے سی کہ کماؤن والا کنا ایک، کھان والے کنے، ہن کنے کماؤن والے کھان والے کنے، دیکھ لو برکت نہیں ہے۔ خدا دی قسم پہچان لو، اپنی کمیاں نو پہچان لو کہ اللہ رب العالمین نے ساڈے گھراں چوں برکت اٹھائی کیوں ہے، اس کو پہچان لو۔ ساڈیاں اس کمیاں کوتاہیاں دی وجہ سے ضرورت ہے گھر دے اندر نماز پڑھ، میں اسی واسطے زیادہ کیا کرتا ہوں یار گھر چ سنت اور نوافل پڑھ کے آئے، گھر چ سنت اور نوافل پڑھ کے آئے، اس دن تانوں خیر و برکات ملے گی۔ اگلی حدیث کے اندر اس تو زیادہ اللہ کے پیغمبر نے وضاحت فرما دی۔ وعن عمر بن عطاء ان نافع بن جبیر ارسله الى الصائب ابن اخت نمر يسأله عن شيء رآه منه معاوية في الصلاة فقال نعم صليت معه الجمعة في المقصورة فلما سلم الإمام قمت في مقامي فصليت فلما دخل أرسل إلي فقال لا تعد لما فعلت إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك أن لا نوصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج۔ رواہ مسلم۔ ایک چیز اور اس کے اندر وضاحت بیان ہے کہ نماز سلام پھیر کے فوری کھڑے ہو کے نماز ادا نہیں کرنی جب تک تسی کوئی کلام نہیں کر لیں، یا ذکر و اذکار کرنے نے، یا کسی بندے نال کلام کرنی ہے، کوئی گل بات کرنی ہے، اس تو بغیر نماز واسطے کھڑے نہیں ہو۔ اس حدیث کے اندر وضاحت ہوتی ہے۔ حضرت عمر بن عطا بیان کرتے ہیں کہ حضرت نافع بن جبیر نے انہوں نے صائب بن اخت نمر دی طرف بھیجیا کہ وہ اس دے کولوں اس چیز دے بارے دریافت کرن جس نو حضرت معاویہ نے دیکھا۔ جب وہ نماز پڑھ رہا سی صاحب نے جواب دیا ہاں میں نے اس کے ساتھ حجرہ میں جمعہ کی نماز پڑھی، جب امام نے سلام پھیرا تو میں اپنی اسی جگہ پر کھڑا ہو کر نماز پڑھنے لگا، بس جب وہ اندر داخل ہوئے تو میری طرف پیغام بھجوایا کہ دوبارہ ایسے نہیں کرنا، جب تو جمعہ کی نماز پڑھ چکے تو کلام کرنے یا وہاں سے نکلنے کے بغیر دوسری نماز پڑھنا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اس بات کا حکم دیا کہ ہم ایک نماز کو دوسری نماز کے ساتھ نہ ملائیں جب تک کہ کلام کے ساتھ یا جگہ تبدیل کرنے کے ساتھ فرق نہ کر لیں۔ اسے جگہ تے کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھنی، اور بغیر کلام کیتیاں کسی نال یا ذکر و اذکار تو بغیر فوری کھڑے ہو کے نماز ادا نہیں کرنی۔ ہن آ گیا وتر نماز، اس کی ترغیب بہت زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ثابت ہے۔ یہ رات کی آخری نماز،
تسی کہہ لو کہ اس دن دے نامہ اعمال نو تالا لگان والی کہ اج دا دن میرا جڑا رجسٹر ہے کوئی چیز ہے قیمتی، وہ قیمتی چیز نو بعد تسی تالا لگاؤ گے یا انجی چھڈ دو گے؟ اگر انجی چھڈو گے تو چور چوری کر سکتا ہے، کر سکتا ہے، کہ اس دی حفاظت کے پیش نظر وہ فطر وہ تالا ہے، اس دن دے سارے نامہ اعمال کی حفاظت کا وہ تالا لگانا، جڑا تالا نہیں لگاتا وہ تو سیدھا چور کے سامنے ہوتا ہے، جب مرضی تالا آ جائے چور۔ تو اس واسطے کہ بہت ضروری ہے۔ وعن علی رضی اللہ عنہ قال الوتر لیس بحتم كصلاة المکتوبۃ ولكن سن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ وتر يحب الوتر فاوتروا یا اہل القرآن رواہ ابو داود والترمذی وقال حدیث حسن۔ حضرت علی بیان کرتے ہیں کہ وتر فرض نماز کی طرح نہیں ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وتروں کو سنت قرار دیا ہے، نہ چھوڑنے والا۔ آپ نے فرمایا اللہ وتر ہے، وتر کو پسند فرماتا ہے، پس اے اہل قرآن وتر پڑھو۔ وعن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت من کل اللیل قد اوتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اول اللیل ومن اوسطہ ومن آخرہ وانتہى وترہ الی السحر۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات دے پہلے پہر وتر پڑھے اور رات دے درمیان پہر بھی وتر پڑھے اور رات دے آخری پہر بھی وتر پڑھے۔ ہن جڑا بندہ جس نو پتہ ہے کہ میں رات نو اٹھ نہیں سکتا، وہ نماز جدو پڑھے عشاء دی آخری اس کا وتر ہونا چاہیے۔ ہن وتر کا طریقہ کار کی ہے، رکعتاں کنیاں نے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک رکعت ہے یا 3 رکعتاں نے، 5 بھی نے، 7 بھی نے، 9 بھی نے، 11 بھی نے۔ اور زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو 3 وتر صاحب 3 وتر مطلب زیادہ پسندیدہ۔ 3 وتر پڑھن کا طریقہ کار کی ہے؟ ایک وتر کا تو سب کو پتہ ہے، وتر کے اندر دعا پڑھنی۔ ایک ہوتا ہے اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر کلہ ونشکرک ولا نکفرک۔ ایک تو یہ ایک ہے اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت وتولنی فیمن تولیت وبارک لی فیما اعطیت۔ ان دونوں کے اندر سب تو زیادہ فضیلت والی، سب تو زیادہ ثواب والی جو دعا ہے، جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زیادہ پسند فرمایا ہے، وہ ہے اللہم اہدنی فیمن ہدیت۔ اس کو اگر تول لیا جائے میزان دے اندر، یا اسی اپنی ہی کہ اس نو ترجمے دے نال کسوٹی تے رکھ کے تولیا جائے تو اس دے اندر بہت ساری دعاواں، بہت ساری دوسری دعا کے اندر چھوڑیاں اس کے اندر زیادہ ہے۔ اس واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نو زیادہ پسند کیتا۔ وتر نو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو 3 وتر پڑھنے ہیں تو اس نو مغرب دی نماز دے مشابہ نہیں بنانا۔ سب تو اہم بات، مغرب دی نماز دے مشابہ نہیں بنانا۔ کی مطلب کہ مغرب دی نماز دے اندر 2 رکعت تو بعد اسی بیٹھ جانے ہیں، 2 رکعت تو بعد اسی بیٹھ جانے ہیں، پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ کہہ کے پھر اسی یا بعض اوقات درود ابراہیمی بھی پڑھ کے پھر کھڑے ہونے ہیں، تو دونوں صورتیں جائے تو مطلب پھر کھڑے ہونے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کام نہیں کرنا، 2 رکعت پڑھ کے جب سجدے تو اٹھنا ہے تو سیدھے کھڑے ہو جانا، سیدھے کھڑے ہو جانا۔ 3 رکعتیں یعنی کہ پیدل پہ پڑھنی ہے، انہاں دے اندر کوئی سجدے تو بعد
حالت قعدہ کے اندر نہیں بیٹھنا، حالت جلسہ استراحت کے اندر یا جس کو کہہ لو اتحیات کے اندر نہیں بیٹھنا، کھڑے ہو جانا۔ پھر دو طریقے نے، اگے بھی دو طریقے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو، ایک ہے دعائے قنوت، ایک ہے قنوت نازلہ۔ میں بس ایک بیان کر کے ختم کروں گا اپنی بات۔ ایک ہے دعائے قنوت، ایک ہے قنوت نازلہ۔ بات کو سمجھنا ہے، دعائے قنوت وہ صرف ایک ہی دعا ہے، اللہم اہدنی ہے یا اللہم انا نستعینک، وہ تسی ایک ہی پڑھ سکتے ہو، دو نہیں پڑھ سکتے۔ اگر اللہم انا نستعینک کا پڑھیا تو پھر وہی پڑھ کے رکوع سے چلے جانا، وہ رکوع تو پہلے ہے۔ دعائے قنوت رکوع تو پہلے ہے، قنوت نازلہ رکوع تو بعد ہے، قنوت نازلہ رکوع تو بعد ہے، دعائے قنوت رکوع تو پہلے ہے۔ اور دعائے قنوت کے اندر صرف ایک دعا ہے، اور قنوت نازلہ کے اندر ساری دعاواں نے وچ ہی دعائے قنوت دی ہے۔ اگر کوئی بندہ قنوت نازلہ پڑھنا چاہتا ہے، بہت ساری دعاواں پڑھنا چاہتا ہے تو رکوع تو بعد پڑھے۔ اگر کوئی بندہ صرف اور صرف دعائے قنوت پڑھنا چاہتا ہے، چاہے اللہم انا نستعینک کا پڑھنا چاہتا ہے، چاہے اللہم اہدنی فیمن ہدیت پڑھنا چاہتا ہے، دونوں ثابت، تو وہ رکوع تو پہلے پڑھے گا، یعنی کہ سورت پڑھن تو بعد دعا پڑھ کے پھر رکوع سے جائے گا۔ اللہ کو دعا ہے کہ اللہ جتنا بھی سنے سنا عمل دی توفیق عطا فرمائے۔